دل نادان ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 51۔ اتنے وقت بعد اپنے اس کمرے میں پہلے جیسا وہ سکون محسوس کر رہی تھی جہاں اب اسے اپنائیت اور سکون سا ملتا تھا، اس بستر، اس خوشبو کی وہ عادی جو ہو چکی تھی۔ دارہم کب جاگا، کب تیاری کی اور چلا گیا، وہ بے خبر سوئی رہی۔ یہ نیندیں بھی جیسے منتظر تھیں کہ اپنے مقام پر پہنچے تو کھل کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ موبائل کی اچانک چنگاڑتی آواز پر وہ ہڑبڑا کر جاگتی کتنی دیر سن وجود لیے بیٹھی رہ گئی۔ پھر ذرا دماغ ٹھکانے لگا تو موبائل اٹھایا۔ نمرا کی کال تھی۔ اس نے مسکرا کر اور تھوڑا تفاخر سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ازبا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تم بہت اچھی ہو ازبا، ہم بہت برے لوگ ہیں، ہم شرمندہ ہیں اپنے کیے پر۔ ہم نے تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اللہ اجر دے گا تمہیں۔ نمرا رو رہی تھی خوشی سے، جذباتی ہو کر وہ بتا رہی تھی اس کو قید کرنے والے، اس سے بیزار رہنے والے سب اس سے شرمندہ تھے، یعنی وہ ثابت کر گئی وہ اچھی بیٹی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی تربیت کی بہترین کی۔ معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور یہ ظرف ازبا کے نیچر میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اب اسے خوشی تھی اس کی بہنیں اب اس کا ذکر محبت سے کریں گی، اسے یاد رکھیں گی۔ کوئی بات نہیں نمرا، ان کا خیال رکھنا۔ ازبا نے دھیمے لہجے میں سے تاکید کی۔ ضرور بہت ویک ہو گئے ہیں اور زخمی بھی، مگر تمہاری مہربانی پر ان کی سزا معاف ہوئی۔ میں جانتی ہوں اب شاید تم ہم سے رابطہ بھی نہ رکھنا چاہو، مگر پلیز کبھی کبھی ہم بہنوں کو یاد کر لینا۔ بابا سے ملنے آ جانا، وہ بھی شرمندہ ہیں اپنے کیے پر۔ انہیں واقعی نہیں اندازہ ہو پایا تھا کہ تم میرڈ ہو۔ نمرا کی درخواست پر وہ چپ سی ہو گئی۔ ابھی تو واقعی اس کا دل نہیں مان رہا تھا ان لوگوں کے پاس جانے کے لیے۔ اس گھر میں جانے کا سوچ کر ہی گھبراہٹ سی ہونے لگی، مگر کیا پتا کبھی ہمت ہو جائے اپنی بہنوں کے لیے، یا شاید اس باپ کے لیے بھی کبھی دل مان جائے۔ دیکھوں گی کیا تمہارا نکاح ہو گیا مراد سے؟ ازبا نے بات بدل دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی نمرا کو مزید شرمندگی ہو اس کے انکار پر، اس لیے مبہم سا جواب دیا۔ ہاں نکاح ہو گیا، مگر محبت مر گئی، اب خوشی نہیں محسوس ہوتی۔ وہ انسان میری اتنی پاگنوں والی محبت کے قابل کب تھا، جو ایک زمین کے ٹکڑے کے عوض پہلے تمہارے لیے اور پھر اتنی آسانی سے میرے لیے بھی مان گیا۔ اس کی کوئی پسند نہیں، وہ دنیا پرست انسان شاید کل کوئی امیر لڑکی ملنے پر اس کی طرف پلٹ جائے۔ نمرا کے اداس دل گرفتہ جملوں پر ازبا چپ سی ہو گئی۔ یہ نمرا کی اپنی پسند تھی، ان کے گھر کا لاڈلا سپوت تھا، وہ کیا کہہ سکتی تھی، تبھی خاموش ہو گئی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے نمرا، وہ دل سے دعا دیتی۔ نمرا کو بڑی بہن کے ہونے کا احساس دل آ گئی تھی۔ چند باتیں کر کے اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ دل نمرا کی قسمت پر اداس ہو گیا اور بے اختیار توجہ دارام کی طرف چلی گئی۔ اسے دارام جیسا انسان ملا تھا جس میں نہ کوئی عیب تھا، نہ خامی، نہ غرور، نہ لالچ، اور نہ ہی دنیا پرستی۔ وہ مخلص تھا اور محبتوں کا مارا ہوا تھا۔ ازبا کو دل سے قدر ہونے لگی اس کی، اب وہ بھی دارام کا خیال رکھنا چاہتی تھی، بات ماننا چاہتی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور نیچے پہنچی تو پھپھو اور نمرا ثانیہ کو باتیں کرتا پا کر جھجک کر ان کے پاس جا بیٹھی۔ پھپھو نے مسکرا کر اسے دیکھا تو ازبا کو بھی ہمت ہوئی ان سے بات کرنے کی۔ ثانی چلی گئی کالج۔ ازبا نے ایک نظر چپ چپ سی ہانیہ کو دیکھ کر پوچھا، ہاں وہ آج دارام سے بات کر کے گئی ہے تمہاری، تم کب کالج پھر سے جوائن کر رہی ہو؟ دونوں ساتھ جانا پھپھو نے اپنائیت بھرے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ میں بس اب نہیں جاؤں گی، جس وجہ سے جاتی تھی اب وہ نہیں رہی۔ ازبا بے خیالی میں روانی سے بول گئی، کس وجہ سے جاتی تھیں؟ پھپھو نے ناسمجھی سے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ کیا کہتی، آپ کی وجہ سے بھاگ بھاگ کر جاتی تھی، مگر اب کچھ تو بولنا ہی تھا۔ میں بور ہوتی تھی تو ثانیہ کی وجہ سے جوائن کیا تھا، مگر اب ازبا سے بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اگر یہاں اجوا ہوتی تو ایسا مضبوط جواب دیتی کہ شک کرنے کی کوئی وجہ ہی نہ چھوڑتی۔ اوہ سوری بیٹا، ہم نے تمہیں ٹف ٹائم دیا۔ پھپھو سمجھ چکی تھیں، تبھی شرمندگی سے معذرت کی۔ ازبا اپنی بات پر شرمندہ ہوئی، کب سے خاموش چور نظروں سے ازبا کو دیکھتی۔ ہانی انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ ازبا سے معافی مانگنا چاہتی تھی اپنے ان سب گناہوں کی جو وہ کرتی رہی تھی۔ سفیر کی وجہ سے ازبا کو بھی اس نے ڈیگریڈ کیا تھا، مگر اپنی غلطی کو قبول کرنا بہت مشکل کام تھا، اور ہانی کو اس کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ جو اس نے سفیر کے لیے ازبا کو گھر بلایا اور اسٹے کروایا، اگر اس رات کچھ ہو جاتا، اگر اس کی مدد سے سفیر ازبا کی معصومیت چھین لیتا، یا وہ باتیں تھیں جو ازبا بھی جانتی نہیں تھی مگر جان کر وہ معاف کرے گی۔ ہانی دل گرفتہ سی شیشے کے پار نظر آتے ہرے بھرے لان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی تھی، اپنے گناہوں سے، غلطیوں سے، اور سفیر کی محبت سے بھی،
جو اس کے وجود میں زہر بن کر اسے تڑپاتی تھی اور اذیت دیتی تھی۔ اس نے جس انسان سے سچی محبت کی تھی، اس نے ایک لمحہ بھی دل سے اس کو سکون نہیں سونپا۔ وہ دعوے، محبتوں بھرے جملے، وہ چاہتیں اور تعلق، سب دھوکہ تھا، فریب تھا، اور وہ اپنا آپ اس فریب میں لٹاتی رہی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتی، ہاتھوں میں منہ چھپائے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ ہم سے رکھے نہ سروکار ذرا بھی کوئی، ہم سیاہ بخت ہیں، برباد ہوئے پھرتے ہیں۔ وہ شیرازی بلڈنگ کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں سے لہو بہاتا، اپنے نقصان پر روتا اس عمارت کو دیکھنے لگا جس کی لالچ میں وہ اندھا دھند کیا کچھ کر گیا تھا، اور جس کے کہنے پر کیا تھا وہ اسے بھلائے وہیں پہلی محبت دارام شاہ شیرازی کا روگ لیے ملکوں خاک چھانتی پھر رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لائلہ، میری لالچی طبیعت کا استعمال کر کے میرے دماغ سے کھیلتی نہیں، اس لیے آج تک بے سکون ہو اس سنگ دل کے لیے جو اس اونچی عمارت میں شاہوں کی طرح بیٹھا ہے، اور اسے تمہارا احساس تک نہیں کہ اس کے لیے تم نیم پاگل ہو چکی ہو۔ سفیر غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولتا، روتی آنکھوں سے ہنستا خود بھی پاگل لگ رہا تھا۔ اچانک وہ تیز قدموں سے بلڈنگ کی انٹرس میں داخل ہونے لگا کہ گارڈز نے بکھرے حلیے والے عجیب انسان کو روک لیا۔ اپنی آئیڈینٹی دکھائیے جناب۔ وہ جو کل تک گاڑی میں اکڑ کر بیٹھے سفیر کے آگے جھک جھک کر گیٹ کھولتے تھے، آج اس سے تعارف مانگ رہے تھے۔ سفیر کو قسمت کے اس پھیر پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے اپنا بزنس کارڈ دکھایا جو اب کسی کام کا نہیں تھا، مگر گارڈز اس بات سے انجان جلدی سے اسے راستہ دیتے حیرت سے اس کی حالت دیکھنے لگے۔ وہ خفت زدہ سا اندر گیا، ڈرائیو وے کا وسیع ایریے کراس کر کے جیسے ہی عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک بار پھر سے احساس ضیاء نے لپیٹ میں لیا۔ کبھی اس کا بھی اس نہایت اونچی عمارت میں اس کا شیئر ہولڈر ہونے کی وجہ سے آنا جانا لگا رہتا تھا، اور آج وہ اپنے بزنس کی بھیک مانگنے آیا تھا یہاں۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کے پاس جا کر اس نے دارام شاہ شیرازی کو پیغام بھیجنے کا کہا۔ سوری سر، وہ کہہ رہے ہیں سفیر نامی کسی انسان کو نہیں جانتے۔ ریسیپشنسٹ نے بات کر کے معذرتی انداز سے مسکرا کر بتایا تو سفیر نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی بھی کل تک اسے دارام کے آفس تک عزت سے لے جاتی تھی، مگر آج کیسے نہیں جانتا۔ کہو اس سے سفیر کا حق اسے واپس کرے۔ وہ کیسے مجھ سے میرا فیملی بزنس چھین سکتا ہے؟ دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے۔ میں کیس کروں گا اس دھوکے باز پر۔ جس طرح لوگوں سے ان کے حق چھین چھین کر اس نے یہ عمارت بنا لی ہے نا، ایک دن وہ ضرور منہ کے بل گرے گا۔ وہ پوری شدت سے چلانے لگا۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا۔ سب متوجہ ہو رہے تھے مگر سفیر کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ سر یو میں گو ناؤ۔ دارام کی پی اے کے اشارے پر ریسیپشنسٹ نے گارڈز کو کال کرتے ہوئے سفیر کو آہستگی سے کہا، میں آج یہاں سے نہیں جانے والا۔ اس غدار سے کہو نکلے اپنے اس شیشے کے آفس سے۔ لوگوں کی آبائی محنت اپنے نام کر کے جو نام کما رہا ہے، میں اسے میڈیا میں بدنام کر دوں گا۔ نکالو اس بدزل انسان کو اور سامنا کرو میرا۔ سفیر اور بھی اونچی آواز میں چلایا۔ گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور اسے دونوں بازوؤں سے کھینچ کر باہر لے جانے لگے۔ جب سامنے سے ہی مسکرا کر آتے دارام نے اشارہ کر کے انہیں روکا اور سفیر کے سامنے آن ٹھہرا۔ شاید تمہارے لیے بلیو کرنا مشکل ہے کہ میرے لائر نے جو لیگل ایکشن لیا ہے وہ میرے کہنے ہی پر لیا ہے۔ پہلی اور آخری بار تمہیں میں خود بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے ہاتھ خالی ہیں۔ دارام نے ہاتھ کھڑے کر کے اسے خالی ہتھیلیاں دکھائیں۔ میں نے وارن کیا تھا بٹ میں چانسز نہیں دیتا۔ خالی برتن شور تو کرتا ہے، سو تم بھی جاؤ اور روڈز پر چیخ کر لوگوں کو جمع کرو اور جو بھی بولنا ہے بولو۔ میرے پاس دوبارہ آنے کی کوشش کی تو یہ آزادی بھی چھین لوں گا اور ابیوزنگ کے کیس میں جیل کروا دوں گا۔ دارام نے سرد لہجے میں کہہ کر آنکھوں پر گلاسز لگائے اور قدم آگے بڑھا لیے۔ سفیر اس کے پیچھے چیختا رہا اور گارڈز اسے کھینچ کر باہر نکالنے لگے۔ دارام کے شوفر نے جھک کر گاڑی کا ڈور کھولا تو وہ اندر بیٹھ گیا۔ اس کی گاڑی روانہ ہو گئی اور سفیر گیٹ کے باہر دھکا دیے جانے پر لڑکھڑا گیا۔ اسے اوقات سے زیادہ ملا تھا ایک قدر اور محبت کرنے والی بیوی، جس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر شام کے پھیلتے سائے کی پرواہ کیے بنا اس نے بالکل اسی طرح بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر دھکا دیا تھا۔ آج وہ لڑکھڑا کر سنبھل گیا تھا مگر وہ بے جان سی روڈ پر گر گئی تھی۔ شاید آج جو زخم سفیر کو ملا تھا، ہانی کا دکھ اس سے بھی بڑا تھا کہ وہ اٹھ بھی نہ پائی تھی۔ اس نے لائلہ کے کہنے پر اس کے ساتھ مل کر ہانی کا تماشا بنایا تھا، اور وہی لائلہ اسے یہ کہہ کر جا چکی تھی کہ وہ دارام شاہ شیرازی کے علاوہ فی الحال کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اگر کیا بھی تو وہ انسان سفیر کبھی نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی بے گھر بے سکون تھی اور سفیر نے اپنے لیے خود یہ ذلت اور نقصان مول لیا تھا۔ وہ روڈ کے پاس بنے فٹ پاتھ پر تھکے قدموں سے چل رہا تھا۔
اس سے گاڑی نہیں چھینی گئی تھی مگر حواس ضرور سلپ کر لیے گئے تھے۔ گھر والوں کی لان تان اور کنگلا ہونے پر لڑائی جھگڑوں سے بچتا وہ روڈ پر پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا اور دماغ پر ہانی کی فریادیں چوٹ پہنچا رہی تھیں۔ اصبح کا دن پھپھو اور ثانی کے ساتھ باتوں اور مسکراہٹوں میں اتنا اچھا گزرا کہ اس کا یہاں اس طرح آ جانے کا ملال خود بخود ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ہانی سے بات کرنے کی بہت کوشش کی۔ اسے پتا تھا وہ اپنی ڈائیورس سے اپسیٹ ہے مگر اس کا اصبح کے ساتھ عجیب خاموش اور اجنبیت بھرا برتاؤ اصبح کو فاصلہ اختیار کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مگر پھپھو کا نہایت نرم رویہ اسے مسرور کر رہا تھا۔ وہ پرسکون سی گنگناتی اپنے ڈریسز ترتیب دیتی سوچ رہی تھی، یہ کھلتے رنگوں والے خوبصورت ڈریسز اب پہنا کرے گی تاکہ درام اسے کچھ دیکھ کر کسی اور کو دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ وہ سر ہلاتی خود کو سمجھا رہی تھی مگر یہ پہننا کب اسٹارٹ کرے گی یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا۔ رات کو دارام فری ہو کر بستر پر آ کر لیٹا تو وہ شرارت سے سوتی بن گئی مگر جلد اس کا منہ بھی بن گیا کیونکہ اوپر فانوس کی سافٹ لائٹس کو تکتا دارام نہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا نہ ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے ناراض ہوتی اس کی نظر اس کے نیلے پانیوں جیسی آنکھوں میں چمکتی نمی پر پڑی۔ دارام بھائی کی گرینی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اسے بے اختیار اجوا کا جملہ یاد آیا۔ وہ کتنا اداس ہوگا، پہلے ماں اور پھر اب ماں جیسی نانی کے غم میں اکیلا ہی چھپ چھپ کر وہ روتا، کتنا دکھی ہوتا ہوگا۔ اصبح یہاں کے سب لوگ اسے بس ایک مضبوط اور خاموش انسان سمجھ کر اگنور کر لیتے تھے مگر اندر سے وہ بھی تو کھل کر جینا چاہتا ہوگا۔ اصبح اس کا وجیح سنجیدہ چہرہ تکتی اسی کو سوچ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ادھورے رشتوں میں ادھوری زندگی گزارنے والا انسان ان سب کو کتنا مکمل ساتھ دیتا تھا اور وہ اسے کیوں کوئی نئی خوشی دے پا رہی تھی۔ اصبح کی آنکھیں بھر آئیں، وہ سب شرارت بھلائے اٹھی اور اس کے پاس بیٹھ کر سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ دارام نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اصبح کو اس کی نم مسکراہٹ سے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے سامنے خود کو خوش اور ٹھیک کیوں بنائے رکھتا تھا؟ آپ کو اگر رونا ہے تو میرے کندھے پر سر رکھ کر رو لیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور میرے گلاسز نہ ہوں تو مجھے بھی آپ کے آنسو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ اپنے گلاسز اتار کر ایک سائڈ پر رکھتی دارام سے کہتی، یہاں وہاں دیکھ رہی تھی جیسے اسے موقع دینا چاہتی ہو کھل کر رونے کا۔ دارام کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا، اس کی کیئر پر۔ وہ اس کے گرد بازو لپیٹ کر اس کے نازک سے کندھے پر پیشانی ٹکاتا نم آنکھیں چھپا گیا۔ اصبح اپنی بکلاہٹ چھپاتی آنکھیں میچے بیٹھی رہی۔ تمہارے ہونے سے ہی مجھے حوصلہ مل جاتا ہے، پھر تمہاری پرواہ مجھے محسوس کرواتی ہے کہ میں ضرورت سے بڑھ کر بھی کسی کے لیے کچھ ہوں۔ وہ اس کے نازک وجود کے گرد حصار مزید تنگ کرتا مسکرا کر بولا، ہاں تو اگر آپ کسی کی ضرورت ہو اتنا بھی بہت ہے، ورنہ جو لوگ بے فائدہ ہوں اور پھر ان کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی، ضرورتیں بھی ایک دوسرے کے قریب رکھنے کا بہانہ۔ وہ اس کی قربت سے پریشان گھبرا کر بولتی اسے سمجھانا چاہ رہی تھی تاکہ وہ خود کو ضرورت سمجھ کر اداس ہونا چھوڑ دے۔ دارام نے اس کے کندھے سے سر ہٹا کر مسکراتی مبہوت نگاہوں سے اسے بولتے دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ بہانہ ہوتی؟ اصبح جو سمجھداروں کی طرح فلسفہ جھاڑنا چاہ رہی تھی اپنی کنفیوژن پر بدمزہ ہو کر چپ ہو گئی۔ دارام نے ہنسی دبا کر اس کی آنکھیں چومتے پھر سے اسے دیکھا جو گلابی پڑتی اپنے جال میں خود پھنس جانے جیسا بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اصبح تمہارے پاس ایک انعام کیا ہے؟ دارام نے سوال کیا تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کا دھندلا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری پازیٹیوٹی، مثبت سوچ کسی انعام سے کم نہیں ہوتی۔ بہت سے تکلیف دیتے رویے صرف مثبت پہلو سوچ کر جب ہم اپنی ذات کو خود سکون دے دیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہاں اچھے اور مکمل انسان کا ہونا ناممکن جیسا ہے۔ اگر انسان میں کوئی برائی نہ ہو تو وہ فرشتہ نہ بن جائے، لیکن ایک ایک غلطی پر، ایک ایک تلخی پر خود کو تکلیف دینے سے اچھا ہے رویوں میں پازیٹیوٹی ڈھونڈ لی جائے۔ تم میں یہ خاصیت ہے، تم سینسٹیو ہو، تمہیں باتیں محسوس ہوتی ہیں مگر تم ان کے مثبت پہلو ڈھونڈ کر خود کو اکثر خود سنبھال لیتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اس کے گال سہلا کر مسکرایا، منہ کھولے اپنی خاصیت سنتی۔ اصبح جھیم گئی تھی۔ اور میرے پاس پتہ ہے کیا انعام ہے؟ اس نے کچھ رک کر اس کے گلابیاں چھلکاتے گالوں کو چوم کر مزید سرخ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، آپ کی بیوٹی، پیسہ، اچھا اخلاق، بزدلی، مطلب معاملہ فہمی۔ اور اصبح نے اپنا ہاتھ تپتے گالوں پر بھاری بھاری لگاتے اس کی خوبیاں بیان کی تو وہ بے اختیار اس کی شرم پر ہنس پڑا۔
جانتا ہوں مجھے سب بزدل سمجھتے ہیں، مگر میری کمزوری میرے اپنے ہیں اور اپنوں میں بزدلی کا مظاہرہ اکثر کر جاتا ہوں۔ میں کسی کی غلطی معاف نہ کرنے والا، اپنوں کی غلطیاں اگنور کر جاتا ہوں۔ اس نے اصبا کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں دبا کر گرمائش دیتے ہوئے کہا، مگر میرا انعام تم ہو اصبا، تمہیں دیکھ کر سوچ کر ہی مجھے سب غم اور تکلیفیں کم لگتی ہیں۔ اب اللہ سے بھی گلہ نہیں کرتا، اس نے تکلیفیں دی ہیں تو تم میرا سکون بھی دیا ہے۔ وہ واقعی رحمان ہے، اس نے مجھے دکھایا سب کچھ برا بھی نہیں میری زندگی میں۔ وہ مسکرا کر بولتا اصبا کو حیران ہی تو کر گیا تھا، میں سب کی ضرورت تھا، مگر تم سچ کہتی ہو، یہ بری بات نہیں۔ جیسے میری ضرورت تم ہو اصبا، وہ اسے خود میں بھی سے بولا۔ اتنی اہمیت، اتنا پیار، وہ فخر محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ آپ بھی میری عادت، میری مجبوری، میری ضرورت اور میرا سکون سب کچھ ہیں۔ پتہ ہے میں نہ آپ کے جانے پر بہت روتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں آپ کے جیسا انسان تو ہر حال میں چاہیے تھا۔ بیلا کے ساتھ آپ کو سوچ کر بے غصہ آتا تھا، بس آپ میرے علاوہ کہیں دیکھے بھی نہ، پورے کے پورے مکمل توجہ کے ساتھ آپ بس میرے ہوں۔ وہ جذباتی ہوتی، اس کے سینے میں منہ چھپائے بولتی جا رہی تھی، ہوش میں آ کر اچھا خاصا پچھتانے والی تھی۔ صحیح کہا جاتا ہے زیادہ بولنا نقصان ہے، بھلا اپنی ساری کمزوریاں دارام کو بتا دینا کوئی صحیح بات تھی؟ دارام ہنسی دبائے اس کے سر پر تھوڑی ٹکاتا سب سنتا جا رہا تھا، دل میں سکون کے ساتھ محبت کی تپش پہنچنے لگی تھی۔ وہ محبت کے سفر میں اکیلا نہیں تھا، یہ بات ہی سے خوشی سے پاگل کر رہی تھی، مگر فی الحال وہ خاموش رہ کر اسے سننا چاہتا تھا۔